وبرکاتہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آداب طلاب علم میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بڑی ایک اہم کتاب ہے، جتنی مختصر ہے اتنی جامع ہیں، اتنے ایک طالب علم کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ یہ حلیۃ طالب العلم علامہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب، جو ان علماء امت میں سے ہیں جن کی بے شمار مؤلفات ہیں مختلف ٹاپک کے اوپر، اور علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ ہے تو کبار العلماء کے عضو تھے، ممبر تھے، اور فتویٰ کی مستقل کمیٹی کے بھی ممبر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے شیخ رحمہ اللہ کے ذریعے امت کو بے شمار فائدہ پہنچایا۔ اور چند سال پہلے ہی شیخ بکر عبداللہ ابو زید کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے ذریعے امت کو جہاں نفع دے وہاں ان کے لیے صدقہ جاریہ علم ينتفع بہ بنائے۔ اور اس سلسلے میں امت میں مشرق و مغرب میں ان کی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اور رہنمائی ملی ہے، تو لہذا یہاں پر شیخ جو ہے شیخ سعد الشصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستعین باللہ ان کی کتاب حلیۃ طالب العلم کی شرح ہم نے اس لیے چنی یا منتخب کی کیونکہ اس کتاب کے اندر کئی ایک خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے چند ایک خوبیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ طلب علم کے آداب پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کو ایک سلفی سنی عالم نے قلم بند کیا، تالیف کیا ہے، جو اپنی تحریر شرعی نصوص قرآن و سنت یعنی قرآن کی محکم آیات اور سنت نبوی کے صریح و صحیح احادیث سے مستنبط کرتے ہیں یا استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کتاب طلاب علم کے سے متعلق بہت سے آداب اور اخلاق پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ ایک طالب علم خود کی اپنی تربیت کس طرح کرے، اپنے آپ کو کس طرح ایجوکیٹ کرے، اپنے اخلاق کو کس طرح بلڈ اپ کرے، اور دوسروں کے ساتھ کس طرح تعامل کرے، اور اپنے علم کو کس طرح نشر کرے۔ اس کتاب کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ بے شمار بہت سے آداب پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں وہ سب نہیں پایا جاتا، اور بہت شاید کوئی چیز آداب طلاب علم میں فروگزاشت ہوئی ہو۔ اس کتاب کی خوبیوں میں سے ہے کہ عصری موجودہ زمانے کے بہت سے مسائل جن کا شکار ہے طلاب علم، ان کو بھی ڈسکس کیا ہے، خواہ اس کا تعلق حزبیت سے ہو، عصبیت سے ہو، یا فرقہ بندی یا گروہ بندی سے ہو، جس کا تعلق ولاء و براء کے ساتھ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کسی گروہ، کسی پارٹی، کسی حزب، کسی جماعت وغیرہ کے ساتھ اپنے ولاء و براء کو یعنی اس طریقے سے اٹیچ کر کے رکھتے ہیں کہ پھر جو شرعی ولاء و براء ہے وہ طاقِ نسیاں میں جو چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے جو وسائل ہیں ان کو طلاب علم کس طریقے سے استعمال کریں، ان سے استفادہ کریں۔ اسی طرح اس کتاب کی خوبی میں سے یہ ہے کہ بہت ہی ادبی اعلیٰ اور رفیع زبان میں لکھی گئی ہے، فصیح زبان میں لکھی گئی ہے، جس سے اس کتاب کے ذریعے آدمی عربی زبان کو بھی اچھے طریقے سے ادبی عربی زبان کو سیکھ سکتا ہے، اپنی لنگویج کو، تحریر و تقریر کو ترقی دے سکتا ہے۔ اور اس کتاب مبارک حلیۃ طالب العلم جو بکر عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی ہے، آئندہ نشستوں میں، مجالس میں انشاءاللہ آئندہ اتوار سے اسی ماہ جمعہ ثانی میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ کثرت سے آپ لوگ اس کتاب کے آئندہ جو کوشش رہے گی کہ جامع اور مختصر شرح ہو، یعنی جس کو میں بہت چھوٹی عمر سے کہتا ہوں کہ ایجاز مخل نہ ہو، اتناب ممل نہ ہو، اور شرح ہم مختصر رکھیں گے کہ طلبہ اور طالبات حلیۃ طالب علم کو واقعی اپنا طلب علم کے میدان میں اپنا اخلاقی زیور بنا کر اس سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں۔ ہم سبھی طلاب علم ہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔